اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ان آیات کریمہ کا جو ترجمے کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے متعلق جو باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، یعنی منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو خبردار یاد رکھو، وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے آئے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار سن لو، وہی لوگ بیوقوف ہے لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی منافقین بیوقوف ہے لیکن ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اور جب وہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے آقاؤں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اور ان کو ڈیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ڈیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ اور ان کی مثال وہی لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، اور ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا، اور وہ لوگ راہ راست کو پانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کو ہدایت بھی نہیں ملی۔ ان کی مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے آگ کو جلایا ہو، جب آگ نے اپنے ارد گرد چیزوں کو روشن کر لیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نور کو ختم کر لیا ہو، اور ان کو بھٹکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں کے اندر کہ ان کو پھر کچھ سجائے، کچھ سجتا نہیں ہے، کچھ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ لوگ ہدایت کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یا ان کی مثال اس بارش کے مانند ہے کہ جو آسمان سے برس رہی ہو، اندھیریا بھی خوب ہو اور اس میں بجلی بھی ہو اور اسی طریقے سے گرج بھی ہو، اور وہ لوگ اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں کڑک، جو بجلی کے وقت جو آواز ہوتی ہے، اس کے خوف سے کہ کہیں ہم کو موت نہ آ جائے، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافرین کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، اور جب جب آگ ان کے ارد گرد چیزوں کو روشن کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا کر لیتی ہے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے
تو ان کی کانوں کی سنوائی کو اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو لے لیوے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بات چل رہی تھی منافقین کے سلسلے میں۔ منافقین کی 3 نشانیاں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت کا مفہوم کیا ہے، وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں، جھوٹ کی مروجہ صورتیں کیا ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق منافقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر اس وقت وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں، ان 4 نشانیوں میں سے ایسی کون سی نشانی ہے کہ جو ہم میں نہیں ہے نہیں، ہم میں نہیں ہے، ایسی کون سی نشانی ہے؟ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، اور جب ہم جھگڑوں کے اوپر آتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان کے اوپر جھگڑوں کے الفاظ تو کم ہوتے ہیں، گالیوں کے الفاظ البتہ زیادہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو گالی دینا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، کہ جب میری امت گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گی تو پھر اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جائے گی۔ دنیا کے اندر ایک بڑا انسان ہوتا ہے، اس کی وہ بندہ کوئی گستاخی کر لیتا ہے یا اس کے حکم کے کوئی خلاف کر دیتا ہے، اور وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ آج سے تو میری نظروں سے گر گیا ہے، اب دوبارہ کبھی تو میری نظروں میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو سامنے والے بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نظروں سے گر گیا۔ اب جو انسان اللہ کی نظروں سے گر جائے گا اور اپنے ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، پھر اس کا حشر کیا بنے گا، آپ اندازہ لگا لیں۔ اس لیے زبان کی بہت حفاظت کرنے کی، ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 چیزوں کی حفاظت کر لی، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی زبان، 2 زبان کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور نمبر 2 رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، یعنی شرمگاہ۔ زبان کی حفاظت بندہ کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو جنت کی کیا دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، یعنی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بندہ کہاں پر جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اس لیے زبان کی بہت حفاظت کرنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو ان کی زبان، دیکھو زبان ہے نا یہ بہت ہی حساس والی جگہ ہے، یعنی اس میں احساس بہت زیادہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سینسیٹیو، اس میں احساس زیادہ ہے۔ زبان کے اوپر اگر تھوڑا سا ہمیں چھالا پڑ جاتا ہے نا تو ہمارا کھانا بند ہو جاتا ہے، پینا بند ہو جاتا ہے، چائے نہیں پی سکتے، ٹھنڈی کر کے ہمیں پینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ زبان کے اوپر چھالے پڑ گئے، اس لیے بندے کو بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب اسی زبان کو اگر دنیا کے اندر کاٹا جائے تو کتنی بندے کو تکلیف ہوگی۔ میدان محشر میں اور جہنم میں جانے کے بعد جو جہنمی ہوں گے نا ان کی جو زبان ہوگی نا، بعض روایتوں کے مطابق جو محدثین نے اس کا جو خلاصہ نکالا ہے، اس خلاصے کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں، 1600 کلومیٹر زبان ان کی لمبی ہوگی۔ کتنے کلومیٹر؟ 1600 کلومیٹر۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائے 2 مرتبہ بمبئی جا کر آ جائیں گے، بمبئی جتنا یہاں سے 600 کلومیٹر کے اراؤنڈ ہوگا، اب اتنا ڈبل کر لو، اتنی بڑی تو ان کی صرف زبان ہوگی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی زبان جب اتنی لمبی ہوگی تو اپنی زبان کو اپنے پیچھے سے یوں گھسیٹتے ہوں گے، اپنی زبان کو گھسیٹیں گے، اور لوگ ان کی زبانوں کو اپنے پاؤں تلے رودیں گے، اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے۔ اب جہنمی لوگوں کا اتنا بڑا جسم اور اس طریقے سے لوگ اس کی زبان کے اوپر چلیں گے، پھر اس زبان کو الگ الگ طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائے کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نہ جانے آخرت میں بندے کو کیسے کیسے عذاب دے گا۔
اس لیے زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی. اور اگر کوئی بندہ جھگڑے کے وقت اگر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے تو گویا کہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب منافقین کیا کرتے تھے؟ جب ان کو لوگ کہتے تھے، سمجھاتے تھے کہ تم اس طریقے سے فساد نہ پھیلاؤ، تم اس طریقے سے گناہوں کے کام نہ کرو، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں نہ کرو. یہ منافقین کی صفتیں یاد رکھنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں، مجلس میں 3-4 آدمی یہاں پر بات کر رہے ہیں اور کسی ایک بندے نے یہ کہہ دیا کہ یہ بات بطور امانت کے ہے اور بطور راز کے ہے، پھر سامنے والے بندے کے پاس اس کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اس بات کو کسی کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر ظاہر کرے. اور ہر معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی عادت کیا ہوتی ہے؟ 2 رخی باتیں کرنے کی. آپ کے سامنے ہوں گے تو ان کی بات کچھ اور ہوگی، کسی اور کے سامنے جائیں گے تو ان کی بات کچھ اور ہوگی. اور ان کی ایک بہت ہی بری صفت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ ہر جگہ پر میٹھا بننا چاہتے ہیں، ہر جگہ پر میٹھا بننا چاہتے ہیں. یہاں پر جائیں گے تب بھی میٹھے بنیں گے اور وہاں پر جائیں گے تب بھی میٹھے بنیں گے. اس لیے ایسا کبھی کام نہیں کرنے کا. دیکھو ہم دنیا میں کتنے بھی اچھے بن جائیں گے، اچھی طریقے سے سننا، لیکن ہم یہ سمجھے کہ سارے کے سارے لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، قیامت آ جائے گی، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. قیامت آ جائے گی، ایسا کبھی ہوگا نہیں. کچھ لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے، کچھ لوگ آپ سے دشمنی بھی رکھیں گے، لیکن ہمارے دل میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں کسی سے محبت کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، اور کسی سے اگر میری دشمنی بھی ہوگی تو وہ اللہ کے لیے ہوگی. میری ذات کے لیے، میرے نفس کے خاطر میری کسی سے دشمنی نہیں ہوگی. صحابہ کرام جو تھے نا، وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک دشمن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے تھے، بس قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دیتے. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر تھوک لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا حضرت دشمن آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ فرمایا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، میں قتل بھی کرنا چاہتا تھا اور اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے سینے کے اوپر بھی بیٹھ گیا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے کے اوپر تھوک لیا مجھے غصہ آ گیا. اب اگر میں قتل کرتا تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، بلکہ اس نے جو میرے اوپر جو چہرے کے اوپر جو تھوکا ہے نا، وہ غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا، میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے صحابہ کرام. تو منافقین کی ایک عادت آگے آئے گا کہ وہ یہاں کی بات وہاں پر کرتے تھے، وہاں کی بات یہاں پر کرتے تھے. اور ہمارے معاشرے میں بھی، ہر معاشرے میں، ہر برادری میں، ہر قوم میں، ہر جگہ پر، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 2 چہرے والے لوگ ہوتے ہیں. یہاں کی بات وہاں کریں گے، وہاں کی بات یہاں کریں گے. خبردار میرے دوستو، ایسی حرکت کبھی نہیں کرنے کی. کبھی بھی 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا نہیں کروانے کا، بلکہ صلح کے معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے پتہ ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر صلح کے معاملے میں اگر کسی بندے کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول دے. میں مثال دیتا ہوں. 2 آدمیوں کے درمیان مثال کے طور پر جھگڑا ہو گیا، اب دونوں ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے کر رہے ہیں. میں اس بندے کے پاس گیا، اس نے جو برائی کرنی تھی کر لی. اب یہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا ہے، اب سامنے والے بندے کو مثال کے طور پر مجھے نرم کرنا ہے. اب اگر میں اس کی تعریف کے متعلق کچھ کلمات کہوں گا تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ اس بندے نے میرے سامنے تعریف نہیں کی ہے لیکن مجھے صلح تو کروانی ہے. اب میں جا کر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے دشمنی تو رکھتے ہیں، لیکن وہ بندہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ بندہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں نہیں کر رہا ہے، لیکن میرا گمان، غالب گمان کیا ہے؟ اگر میں اس طریقے سے جملہ کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان محبت دوبارہ پیدا ہو جائے. تو ایسا کرنا جائز ہے. آپ علماء سے پوچھ لینا، بعض اوقات صلح کے وقت جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے تاکہ دونوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے. ہم تو محبت کرانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، دشمنیاں کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ہم تو محبت کرانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے بلکہ آپس میں دشمنیاں کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے کبھی ایسا کام نہیں کرنے کا. اب ان کو کیا کہتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم یہاں کی بات وہاں کرتے، وہاں کی بات یہاں جو کرتے ہیں نا، یہ تو ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کے لیے کرتے ہیں، ہماری نیت تو اصلاح کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خبردار، وہ کوئی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور حالانکہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں اور ان کو اس کا
پتہ بھی نہیں ہے۔ اب میں نے کہا نہیں یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، ہر جگہ پر میٹھے بنتے تھے۔ اب دیکھو ان کی عادت، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے منافقین تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ایک منٹ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس سے اگلی والی جو آیت ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا ہم لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی وہ گویا کہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی علمی بات ہے، لیکن میں اس کو آسان الفاظ میں تھوڑی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر صحابہ کرام کا جو ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، بلکہ ہم بہت سی مرتبہ بیان میں سنیں گے کہ بھئی ایسا ایمان لے آؤ جیسا صحابہ ایمان لائے تھے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جو ایمان کی کیفیت ہے وہ تو قیامت تک نہیں مل سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس جو ایمان ہے اور جو ان کے پاس جو کیفیت ہے وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے ملی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ہیں؟ تو میں اکابر علماء دیوبند کے علوم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بات پیش کروں، یہاں پر کیفیت مراد نہیں ہے بلکہ کمیت مراد ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کیفیت کا مطلب کیا ہے، کمیت کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ یعنی جن جن چیزوں کے اوپر صحابہ کرام کا جس طریقے سے ایمان تھا اس طریقے سے تم ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ پر صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا، نبی پر صحابہ کرام کا ایمان کیا مطلب کیا تھا، ایمان کی کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے ان کا انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا خود اپنے بارے میں کیا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا آخرت کے متعلق کیا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا جنت اور جہنم، قبر اور حشر کے متعلق کیا عقیدہ تھا، اس طریقے سے ایمان لانا مقصود ہے۔ باقی رہے کیفیت کی بات کہ جو کیفیت صحابہ کرام کے پاس تھی وہ کیفیت ہمیں مل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس جو کیفیت تھی وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے تھی، اور ہم لوگ نبی کی صحبت کو حاصل کر سکتے نہیں ہیں۔ یہ علمی بات تھی، اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ اس طریقے سے ایمان لائے کہ جس طریقے سے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار وہی لوگ بے وقوف ہیں، یعنی منافقین لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اور جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے تھے، یہاں پر 5 نام لکھے ہیں، ایک نام ہے کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اور دوسرا ایک عبداللہ بن سودا کر کے تھا، اور 3 اور یہودیوں کے نام ہیں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، جو منافقین میں ان کا نام تھا۔ جب وہ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم مسلمانوں کے ساتھ کیا مذاق کرو گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ استہزاء کا معاملہ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مذاق سے پاک ہے، اللہ تو کبھی کسی سے مذاق کرتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کے مذاق کا جواب دیا ہے، اس لیے اس جواب کو اللہ نے استہزاء سے تعبیر فرمایا ہے۔ بلکہ یہاں پر الدر المنصور میں روایت موجود ہے کہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، منافقین اندر چلے جائیں گے، سب اندر چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم کو جنت میں جانا ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں تمام روایتوں کا۔ تو وہ کہیں گے کہاں جانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا دروازہ کھول دیں گے اور کہوں گے کہ تم نکلو یہاں سے، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اور وہ واہ واہی کرتے نکل جائیں گے، چلو ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھل گیا ہے اور ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ جب وہ این دروازے کے اوپر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کو بند کر لیں گے اور واپس وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو مسلمان جو اس وقت جنت کے اندر اپنی مسحریوں کے اوپر، اپنے تختوں کے اوپر، اپنی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنسیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کو ذلت کا عذاب دے رہا ہے۔
تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کا مطلب یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان منافقین نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ جب ان لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ اپنی زبان سے کلمہ بھی پڑھ چکے، دل ان کے ایمان سے یقیناً خالی ہے، وہ اپنی زبان سے کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، اور ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اوپر یعنی راہ راست کی ہدایت ان کو نہیں دی ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ سورہ حدید کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں باتیں بیان کروں گا۔ اب میں اصل بات کے اوپر آتا ہوں جو گزشتہ پیر کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ نفاق تو ہو گیا، منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتا دی، لیکن یہ نفاق دل میں آتا کہاں سے ہے؟ اور ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ منافق کی جو سیڑھیاں ہے نا وہ چڑھنا شروع کر لیتا ہے، منافقت کی طرف بڑھتا ہے؟ آگے مطلب بیان کروں گا کہ پھر اس کی کیفیت کیا بنتی ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ نوجوانوں گانا سننا، موسیقی، میوزک، ڈانس، رقص، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں گانا بجانے کے جو آلات ہیں، میوزک سسٹم، جسے ہم آسان الفاظ میں جو میں بول رہا ہوں، میوزک سسٹم کو بہت ہی لوگ اپنے پاس عظمت کے ساتھ سنبھال کر رکھیں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس آیت کریمہ کی تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک کافر تھا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمان قرآن کریم کو سنتے ہیں اور کافر قرآن کریم کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کے دل کے اوپر ایک خاص اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ آخرت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ ایک جگہ پر سفر میں گیا تھا، وہاں سے کچھ کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا تھا، اور اس طریقے سے رستم اور اسفندریہ کر کے نام ہے، ان کی کہانیاں وہ وہاں سے لے کر آیا تھا، اور ایک باندی وہاں سے لے کر آیا تھا، ایک لڑکی وہاں سے لے کر آیا تھا جو گانا گانے والی عورت تھی۔ جب وہ لے کر آیا نا تو اس نے کافروں کو یوں کہا کہ تم ایک کام کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد کی، قوم سمود کی قصے کہانیاں سنا رہے، تم میرے پاس آؤ، اور میرے پاس آ کر میں تم کو سناؤں گا یہ رستم وغیرہ کی کہانیاں، میں تم کو سناؤں گا، پھر تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم کو مزہ کس میں آتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طریقے سے طنز کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور پھر ایک باندی گانا گانے والی لے کر آیا تھا، اور اس باندی کو اپنے گھر پر لے جاتا، لوگوں کو اپنے گھر کی دعوت دیتا، کھانا لوگوں کو کھلاتا، اور اس باندی کو یوں کہتا کہ تو گانے گا، گیت گا، سونگ گا تو، اور اس کے بعد وہ گانے گاتی تھی اور لوگ لطف اڑاتے تھے، مزے کرتے تھے، اور اس طریقے سے عیاشی کر کے ان کی راتیں وہاں پر گزر جاتی تھی۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نضر بن حارث کے بارے میں اتاری۔ اس کے تحت محدثین نے، مفسرین نے کئی روایتیں لکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع۔ لوگوں تم گانا سنتے ہو، گانا سننے سے تمہارا نقصان کیا ہوگا کہ جب تم گانا سنو گے تو تمہارے دل کے اندر سے نفاق ابھرے گا، نفاق تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ الدر المنصور کے اندر روایت موجود ہے کہ جس طریقے سے ذکر کرنے کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر ایمان ابھرتا ہے، اس طریقے سے گانا سننے کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر نفاق ابھرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک ڈرانے والی حدیث بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ نمبر 1 حسف،
نمبر 3 مسخ اور نمبر 3 قذف۔ آپ کہیں گے کہ مولانا خسف، مسخ اور قذف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک عذاب ہی آئے گا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ نمبر 2 میری امت کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے، اور نمبر 3 میری امت کو دسایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 عذاب آپ کی امت کے اوپر کب آئیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے والی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ میں ہماری زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیڈی سنگر جب بہت زیادہ ہو جائے گی، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو عورتیں گانا گاتی ہے، آن سٹیج پرفارمنس دیتی ہے، ان کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی۔ اب آپ اٹھا لے بالی ووڈ انڈسٹری، ہالی ووڈ انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، کتنی عورتیں سنگنگ کرتی ہیں، تو گانے والی عورتوں کی جب کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 2 جب شراب بہت زیادہ کثرت سے پی جائے گی، یہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 3 لوگ گانے والی عورتوں کی طرف توجہ کریں گے، لوگ گانے والی عورتوں کی طرف توجہ کریں گے۔ آج ہمارے نوجوان، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، موبائل کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ یہی جو گانے والی جو عورتیں ہوتی ہے، جو آن سٹیج جو پرفارمنس دیتی ہے، اسی کو وہ دیکھ کر ان کی راتیں وہاں پر گزر جاتی ہیں۔ جب یہ 3 گنا عام ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کے چہرے، بعض لوگوں کے چہرے ان کے مسخ کر دیے جائیں گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں بھی دسا دے گا۔ ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات ان کے چہروں کو سور اور بندرو جیسا بنا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے چہروں کو اچانک راتوں رات سور اور بندر کی شکل میں بنا دیا جائے گا، کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے یا غیر ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ مسلمان ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہوں گے، میری رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہوں گے، لیکن وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ایک رات وہ گانا بجانے کے آلات کو استعمال کرتے ہوں گے۔ اب جو نیو جنریشن ہے وہ سب جانتی ہے کہ گانا بجانے کے اندر کون کون سے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، کون کون سی مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 2 گانے والی عورتوں کی طرف توجہ کریں گے، اور نمبر 3 وہ شراب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس کی آسان مثال، یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پر جہاں پر ہوتی ہے، وہ آسان مثال کہاں پر ملے گی؟ نائٹ کلبز کے اندر۔ وہ آسان مثال کہاں پر ملے گی؟ نائٹ کلب کے اندر۔ نائٹ کلب کے اندر لوگ شراب بھی پیتے ہیں، نائٹ کلب کے اندر لوگ گانے بھی سنتے ہیں، اور نائٹ کلب کے اندر جانے کے بعد لوگ خود وہاں پر پرفارمنس بھی دیتے ہیں، لوگ وہاں پر جا کر خود ڈانس بھی کرتے ہیں۔ یہ کام ایک رات کے اندر وہ کر رہے ہوں گے، شراب پی کر مست ہوں گے اور سو بھی جائیں گے وہاں پر۔ جب اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بنا دے گا۔ گانا سننے کے میرے دوستو بہت زیادہ نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے وہ 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے کہ لوگ گانے کے آلات کو استعمال کریں گے۔ اب اس زمانے کے اندر تو ہر کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے گھر کے اندر لڑکی لا کر خریدے، اپنے گھر پر رکھے اور اس کے ذریعے سے گانا سنے، اور آج موبائل اور ٹیلی ویژن نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے۔ موبائل کے اندر انسان ہر قسم کے گناہ کر سکتا ہے۔ ٹی وی کی نحوست کے اوپر جو میں نے 2 واقعات کا وعدہ کیا تھا وہ بیان کرتا ہوں آگے، وہ تو ٹی وی کی نحوست ہے، اور آپ جانتے ہیں ٹی وی یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، گھر میں رکھنا نہیں چاہیے، ناجائز ہے، حرام ہے، سب کچھ ہے، لیکن ٹی وی میں جو بے حیائی آتی ہے اس سے زیادہ بے حیائی تو موبائلوں میں ہے، اس سے زیادہ بے حیائی تو کہاں پر ہے؟ موبائلوں میں ہے۔ اور اس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ ماں باپ کا احترام کیا ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نقصان کیا ہوتا ہے۔ ہم ہمارے گھر کے اندر ایک تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دین کی باتیں گھر میں کرتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتے نہیں ہیں، ان کو مسجد کی تعلیم میں لاتے نہیں ہیں، گھر میں ہم تعلیم کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرے دوستو نقصان کیا ہوتا ہے
کہ نبی کون ہے، صحابہ کرام کون ہے، ماں باپ کون ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے، یہ چیزیں ان کو پتا نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، پوری فیملی جب کوئی سیریل دیکھتی ہے، سیریل کے اندر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دیا کہ بیٹا تم کو یہ کام کرنا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، گھر میں سب کچھ دیکھ رہے، اب اس نے انکار کر لیا کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے سمجھانے والے، وہ اپنے باپ کی جو بات ہے نا اس کو وہ رد کر لیتا ہے۔ اب اسی ٹی وی کے ذریعے سے، اسی موبائل کے ذریعے سے اس نوجوان کے دل و دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ حالانکہ اگر وہ مسجد میں آتا، تعلیم سنتا، قرآن و حدیث کی باتیں سنتا تو اس کو سمجھ میں آتا کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مجھے چلنا ہوگا۔ اب وہ بڑا ہو رہا ہے، جب اس کے باپ نے اس کو کسی بات کا حکم دیا کہ بیٹا تجھے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ یہ اس نے وہاں سے سیکھا۔ پھر ہم کیا کرتے، ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے، کسی بڑے کے پاس جائیں گے اور جا کر کیا کہیں گے، مولانا صاحب، حاجی صاحب ذرا میرے بچے کو سمجھاؤ نا، میرا بچہ میری بات مانتا نہیں ہے۔ کہاں سے مانے گا؟ جو نحوست تو نے اپنے گھر میں رکھی ہے نا، اب اس نحوست کی سزا بھگتنے کے ٹائم وہ تیرے پاس آ گیا ہے۔ اب بے حیائی کی چیزیں وہاں پر چل رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتاؤ یہ ٹیلی ویژن کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم عالیہ، دامت برکاتہم العالیہ، آپ سب جانتے ہیں ان کو، یہ ان کے جو مواعظ ہیں وہ چھپے ہیں محمود المواعظ 8 جلدوں میں۔ چوتھی جلدہ کے اندر انہوں نے 2 واقعات لکھے ہیں۔ پڑوس ملک میں ایک مفتی صاحب ہے جن کا نام ہے، انتقال کر گئے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ، انتقال کر گئے۔ ان کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر بات بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دارالافتاء کے اندر فتویٰ آیا، ایک شخص آیا اور اس نے ہمیں کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ مولانا ٹی وی میں نے اپنے گھر میں لا کر رکھی اور اس ٹی وی کی نحوست کی وجہ سے میرے گھر کے اندر ایسی بے حیائی آئی ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ کس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ میں نے اپنی بچیوں کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر واقعہ سنو، ایک بندہ کہتا ہے، وہی مفتی رشید صاحب فرماتے ہیں، ایک بندہ ہمارے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور میری والدہ، میری ماں دونوں ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ایسا کوئی بے حیائی کا سین آ گیا، میرے اندر شہوت کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ غیر کی بات نہیں ہے، مسلمان کی بات ہے، یاد رکھنا، یہ غیر کی بات نہیں ہے بلکہ مسلمان کی بات ہے۔ جب بے حیائی میرے دوستو آتی ہے زندگی میں تو پھر اس طریقے سے آتی ہے۔ بندے کو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے، بندے کو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے اور بہن کون ہے۔ پھر بندہ ساری جو بے حیائی کی جو حدیں ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری توڑ دیتا ہے۔ اور ابھی جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ان کے چہروں کو خنزیر اور بندروں جیسا بنا دیا جائے گا۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طبیعتوں کے اندر خنزیر کی طبیعت بنا دے گا، اور خنزیر کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے۔ مجھے ایک عالم نے بتایا کہ خنزیر کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو تعلقات وہ بناتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بناتا ہے۔ جب بندہ بے حیائی کے اندر آئے گا، جب گانے سنے گا تو اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی اور اس کے اندر یہ صفت آ جائے گی۔ اب دیکھ لو ہمارے اندر کتنی بے حیائی آ رہی ہے۔ بلکہ آج پہلے زمانے میں نا لوگ ایک دوسرے کا احترام بہت زیادہ کرتے تھے، اور آج احترام ختم ہو گیا ہے۔ سسر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور داماد اور اس کی بچی دونوں گلے مل رہے ہیں۔ یہ یہاں تک بے حیائی اندر یعنی معاشرے میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں جیسا بنا دے گا، اور ان کے اندر بندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایکٹنگ کرنے کی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے۔ ہمارے نوجوان گانے سن سن کر ان کے اندر بھی ایکٹنگ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ میں بھی کسی سیلیبریٹی کی طرح، میں بھی کسی بالی ووڈ ایکٹر کی طرح ایکٹنگ کروں، ان کے طرح چشمے پہننے کے، ان کے طرح کپڑے پہننے کے، ان کی طرح بال بنانے کے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے
اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، نوجوانوں، جو یہ ہم گانے سنتے ہیں نا، گانے سنتے ہیں، جو میوزک سنتے ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہم ایسے ہی سن رہے ہیں۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر سے قرآن اور حدیث اور دین کا احترام ختم کرنے کے لیے یہ ایک منظم سازش چل رہی ہے۔ مجھے نام نہیں لینا ان ناپاکوں کا جو بالی ووڈ کے اندر ہے، میں خدا کی قسم میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ بالی ووڈ کے اندر ایسے کون کون سے ایکٹر ہیں جو اس وقت دجال اور دجالی نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور میں ایسے ہی نہیں، میں وتھ پروف آپ کو دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں، میں نام لے کر بتا سکتا ہوں، لیکن نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہاں پر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ان ناپاکوں کا نام کیا لینا ہے۔ ان کے اندر منافقت تو دیکھو، یہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پر عمرہ کریں گے، وہیں پر سے نیچے آئیں گے، یہاں پر آئیں گے، اور یہاں پر اپنی پکچروں کی پروموشن کرنے کے لیے کسی مندر کے اندر جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لو۔ نوجوانوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، ان گانوں سے توبہ کر لو۔ ہم آئندہ گانے نہیں سنیں گے، اور آپ تجربہ کر لینا، جو حضرات گانا سننے کے عادی ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کریم کی لذت پھر نہیں دیتا ہے، پھر قرآن کریم سننے کا مزہ ان کو نہیں آتا ہے، بلکہ آخرت میں جو ان کو سزا دی جائے گی وہ کیا دی جائے گی؟ پگھلایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کان میں اگر ایک چوٹی چلی جاتی ہے نا، ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے، ہم بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب پگھلایا ہوا سیسا ہمارے کانوں میں ڈالا جائے گا، اس وقت پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے نوجوانوں، میوزک سے، گانے سے، پکچروں سے، اور رات میں جو گندگی دیکھتے ہیں نا، اس گندگی سے ہم آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے کہ آئندہ ہم انشاءاللہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، ورنہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا میرے دوستو، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے۔ اب میں دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ ہم نے یہ دو واقعات لکھے ہیں۔ یہ واقعات ایک ہندوستان کا ہے اور ایک غالباً پاکستان کا واقعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، یہ ٹیلی ویژن کی پر میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی وی کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور افطاری کی تیاری کرنی تھی، تو ایک ماں نے اپنی بیٹی سے یوں کہا کہ بیٹا اس وقت ٹی وی کو بند کر دے، ہمارے گھر پر مہمان آنے والے ہیں، مہمانوں کی تیاری کرنی ہے مہمان نوازی کے لیے، تو تو نیچے آ جا۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ میں نہیں آتی ہوں، آج ٹی وی کے اوپر کوئی بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے، میں اس پروگرام کو دیکھوں گی۔ ماں چلی گئی کہ بچی آ جائے گی، لیکن اس نے کیا کیا، وہ کمرے میں چلی گئی، اور کمرے میں جانے کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ دروازے کو کیا کر لیا؟ بند کر لیا، تاکہ مجھے کوئی بار بار ڈسٹرب نہ کرے، بار بار مجھے پریشان نہ کرے، حیران نہ کرے۔ مہمان بھی آ گئے، ماں نے کسی کی مدد لے کر کھانا بھی تیار کر لیا۔ افطاری کا وقت ہو گیا، جب اس کو آواز دی افطاری کے لیے، تو اس کی آواز اندر سے آنا بند ہو گئی۔ اس کے بھائی اور اس کا باپ دونوں دروازے کے اوپر گئے، دروازہ بہت زیادہ کھٹکھٹایا کہ وہ اندر سے باہر آ جائے، باہر آ جائے، باہر آ جائے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب اندر سے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ جو باپ اور جو بھائی تھے نا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے دروازے کو توڑ دیا۔ جب اندر گئے تو کیا منظر دیکھا؟ ٹی وی سامنے شروع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی۔ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دے دی؟ موت دے دی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کی گھڑی آ جائے گی، پھر ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہوگا۔ اب واقعہ جو چل رہا ہے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب انتقال تو ہو گیا، اب اس عورت کی لاش کو اٹھانا تھا غسل دینے کے لیے۔ جب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا نا، تو لاش کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی کئی ٹن اس کا وزن ہو گیا، اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہاں پر ایک بندے کو خیال آیا کہ یہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کی موت ہوئی ہے، چلو میں ٹی وی کو اٹھاتا ہوں۔ اتفاق ہو گیا، اس نے ٹی وی کو جیسے اٹھایا اور اس طرف سے لاش اٹھائیں تو وہ لاش اٹھ گئی۔ اب وہ بندہ سمجھ گیا کہ اب اس کو غسل کس طریقے سے دینا ہے۔ ٹی وی کو ہاتھ میں رکھا اور اس کو غسل دینے کے لیے وہاں پر لٹا دیا، غسل دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، چارپائی کے اندر بھی لٹا دیا۔ جب قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گئے نا، نکلے نا، اب جنازہ اس کا اٹھا رہے ہیں نا،
تو جنازہ کا وزن بڑھ گیا اور جنازہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب دوبارہ ٹی وی کو اٹھایا تو وہ جنازہ بھی اٹھ گیا. میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کر آپ کے دلوں کو دستک دیتا ہوں. میں اور آپ اگر ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازہ آگے چلتا ہے، مجمع پیچھے چلتا ہے. اب اس واقعے میں دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. اب اس کا جنازہ اگر اٹھاتے تھے تو اٹھتا نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کیا، ٹی وی کو اٹھایا اور ٹی وی کو لے کر آگے چل رہے تو جنازہ اٹھ جاتا ہے اور جنازہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جس گناہ کے اندر مبتلا ہوئی ہے نا، اسی گناہ کے اندر اب اس کو سزا مل رہی ہے. ٹی وی آگے آگے جا رہی ہے اور جنازہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. قبرستان بھی جب پہنچے، جب قبر میں اس لڑکی کو اتار دیا، مٹی بھی اس کے اوپر ڈال دی، جب ٹی وی کو لے کر واپس نکلے نا تو وہ جو لاش تھی نا وہ وہاں سے قبر پھٹی اور باہر آ گئی. اب کیا کیا جائے؟ 2-3 مرتبہ اس طریقے سے ٹرائی کیا، واپس دفن کیا، ٹی وی کو لے کر نکلے، وہ لاش واپس باہر آ گئے. تو کسی نے کہا کہ اب ایک کام کرو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس عورت کو اسی ٹی وی کے ساتھ دفن کر لو. چنانچہ اس عورت کو جس کی موت ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہوئی تھی، اسی حال میں اس کو دفن کر دیا گیا. اسی حال میں اس کو دفن کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں عذاب قبر. عذاب قبر جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں. یہ عالم برزخ کی بات ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی. اب میں اور آپ ذرا سوچے کہ میری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ کس طریقے سے گزر رہی ہے. نیک اعمال کے ساتھ گزر رہی ہے یا ان بے حیائی کے جو کام ہے اس کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ ہم ذرا دیکھ لیں. اور میرے دوستو، ہم بھی یہ نہ سمجھے کہ چلو وہ واقعہ تو ہو گیا. کبھی کبھار دل میں سوچنے کا کہ میں رات کو موبائل دیکھ رہا ہوں، رات میں گانے سن رہا ہوں. اور ایک بات بتاؤ، ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جس انسان کو گانا سننے کی عادت جب پڑ جاتی ہے وہ توبہ بھی کر لے گا، دوبارہ جب اس گانے کی عادت اس کے کان میں آتی ہے نا تو وہ دوبارہ گناہوں کے اوپر آ جاتا ہے اور دوبارہ وہ گانا سننا شروع کر لیتا ہے. یہ عادت ایسی ہے نا، بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے، بندہ نمازیں پڑھنے والا ہو جاتا ہے، بندہ بڑی بڑی دین کی باتیں کرنے والا بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس گناہ کی عادت چھوٹتی نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں، اس گناہ سے ہم توبہ کر لیں، کرتے ہیں انشاءاللہ توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی اور پوری امت کی اس سے پوری حفاظت فرمائے. اب دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی قسم کا واقعہ یہ واقعہ ہندوستان کا. ہندوستان کے اندر ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو ورثاء تھے وہ ایک جماعت کے پاس آئے. جماعت مسجد میں تھی تو مسجد میں آ کر انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم ہمارے گھر پر چلو، ہمارے گھر پر ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہو گیا ہے. تو جماعت کے ساتھی نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھر پہ جا کے آپ کو بتائیں گے. چنانچہ ان کو گھر پر لے گئے. گھر پہ لے جانے کے بعد انہوں نے کیا منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے کان کھجورے. آپ سمجھتے ہیں کان کھجورا، بڑے بڑے کان کھجورے. وہ جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے کان کھجورے زندگی میں دیکھے نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے منہ کھولے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اب جو گھرانہ تھا وہ بے دین گھرانہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اللہ والے ہیں، آپ ذرا کچھ کرو، یہاں پر ہمیں اس میت کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے، ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا عذاب ہو رہا ہے، اے اللہ ہمیں غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اے اللہ اس عورت کو جب تک ہم غسل دے دے کفن دے دے تو اس عذاب کو ہٹا دے. اب کو بندہ اللہ والا اس میں ہوگا کہ جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی. تو وہ جو کان کھجورے تھے وہ سارے کے سارے ایک کونے کے اندر ڈگلا ہو گئے، جسے ہم کہتے ہیں کونے کے اندر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اس میت کو اٹھایا، غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا. جب اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گئے نا تو میں نے 2 جگہ پر یہ واقعہ پڑھا ہے. ایک جگہ پر واقعہ یہ ہے کہ اس کو قبر میں دفن کیا نا، جب قبر کھودی نا تو وہ سارے کے سارے کان کھجورے وہاں پر تھے. انہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، دوسری قبر کھودی، دوسری قبر میں بھی وہی کان کھجورے وہاں پر تھے، تیسری قبر کھودی تو وہی کان کھجورے وہاں پر تھے. اب کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب اس عورت کو اسی کان کھجور کے اندر دفن کر لو.
تو اس عورت کو اسی قبر کے اندر جس میں بڑے بڑے کان کھجورے لپٹے ہوئے تھے اس میں دفن کر دیا، اور وہ سارے کان کھجورے اس کے اوپر آ گئے اور اس کو ڈسنا شروع کر لیا، قبر کے اوپر مٹی ڈال دی، اور وہ جماعت کے جو ساتھی اور جو دوسرے حضرات تھے وہ اس کے گھر کے اوپر، اس کے گھر کے گئے اور اس کی والدہ سے ملے۔ اب سننا اچھی طریقے سے، اس کی والدہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس عورت کا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا عذاب دے دیا۔ تو اس کی ماں نے یوں کہا کہ یہ عورت کوئی بہت بڑی نیک عورت تو نہیں تھی، گنہگار عورت تھی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی اور وہ ٹی وی کے اوپر کوئی اس کی من پسند سیریل دیکھ رہی تھی، یا نہیں سوری، اس نے یہ کہا کہ وہ کوئی ڈانس کا گانے کا پروگرام سن رہی تھی۔ تو اذان ہو رہی تھی تو میں نے میری بچی سے یہ کہا کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے تو ایک کام کر لے، تو اس وقت ٹی وی کو بند کر لے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ اس بچی نے کہا کہ ماں اذان تو روزانہ ہوتی ہے، یہ پروگرام تو کبھی کبھی آتا ہے۔ اذان تو روزانہ ہوتی ہے اور یہ پروگرام تو کبھی کبھی آتا ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھنا، اذان کا احترام بہت کرنے کا۔ ایک بندے کے بارے میں جانتا ہوں، اس نے مجھے کہا کہ مولانا میں گناہ بہت کرتا ہوں، تنہائی کے اندر میرے اندر گندی فلمیں دیکھنے کی عادت بہت ہے، لیکن جب اذان کسی بھی کونے میں ہوتی ہے نا تو میں اس گندی فلم جب دیکھتے دیکھتے بھی میں اس کو بند کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کا فائدہ جو میں اپنی زندگی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اذان کی عظمت کی، اس کا فائدہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی میں اس گناہ کے اندر مبتلا تو ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ یو پی میں جو اعظم گڑھ ہے نا، وہاں کا واقعہ مفتی احمد صاحب خانپوری نے لکھا ہے۔ اسی واقعے کے نیچے لکھا ہے ایک عورت کا انتقال ہو گیا، انتقال کے وقت اس کے کمرے کے اندر بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، تو دفن کر لیا گیا۔ تو کسی نے اس کی یعنی جو رشتہ دار تھے ان سے پوچھا کہ اس عورت کی کوئی نیکی، کوئی نیک کام اس کا؟ تو لوگوں نے یہ بتایا کہ عورت نیک تو نہیں تھی، بہت زیادہ گنہگار تھی، یعنی معمولی تھی لیکن اتنی زیادہ نیک نہیں تھی، لیکن اس میں ایک صفت تھی۔ وہ صفت اس میں یہ تھی کہ جب وہ کوئی کام کرتی، جھاڑو لگاتی، کھانا بناتی یا کچھ بھی کام کرتی، اگر اس کا دوپٹہ سر سے نیچے ہوتا، جب کان میں آواز آتی وہ اپنا کام چھوڑ دیتی، دوپٹہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی، بیٹھ جاتی، اذان کا جواب دیتی، دعا پڑھتی اور اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر لیتی تھی۔ اذان کا احترام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی اس کو نعمت دنیا میں دے دی۔ درۃ الناصحین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جو میں نے پڑھا ہے، یہ واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال جب ہو گیا اس کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی اس کو پہنا دیا گیا، سامنے اس کی میت رکھی ہوئی ہے۔ جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آگے کھڑے ہوئے نا تو کسی نے محسوس کیا کہ کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، کفن میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ تو کسی نے کھول کر دیکھا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح اچانک اس میں حرکت کیوں ہوئی۔ جب کھول کر دیکھا نا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ تھا جو اس میت کو لپٹا ہوا تھا گردن کے اوپر، اور اس کا منہ سامنے تھا۔ اب وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا زمانہ تھا، وہ تو صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ تھا۔ سننا اچھی طریقے سے، تو لوگوں نے اس کو مارنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اس سانپ کو زبان دی۔ سب سے پہلے اس سانپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ لوگو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں اپنے آپ نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے اس میت کے اوپر مسلط کیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بتا کہ اس میت کا جرم کیا تھا، اس میت کا گناہ کیا تھا، کیوں تو اس کے اوپر مسلط ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اس میت کے 3 جرم تھے، 3 گناہ تھے۔ نمبر 1، یہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا تھا۔
کیا کہا اس نے؟ یہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا تھا، نمبر 2 یہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اور نمبر 3 یہ علماء کرام کی بات نہیں مانتا تھا۔ نمبر 1 اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا تھا، نمبر 2 یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اور نمبر 3 یہ علماء کرام کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ اذان کی بے حرمتی پر نوجوانوں اتنا بڑا عذاب ملتا ہے، اس لیے ہم دکان میں ہیں یا کام کر رہے ہیں، ایون ہم کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، اگر ہمارے کان میں اذان کی آواز آ جائے نا، اسی وقت ہمیں سب کچھ بند کر لینے کا۔ اچھا شیطان ہمیں پٹی کیا پڑھاتا ہے پتہ ہے؟ ہم جب کرکٹ کے اوپر یعنی ٹی وی کے اوپر میچ دیکھ رہے ہیں یا موبائل میں ہم میچ دیکھ رہے ہیں، کمنٹری چل رہی ہے، جب اذان ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو میوٹ کر لیتے ہیں، ساؤنڈ بند کر لیتے ہیں، وہ ٹی وی چل رہی ہے، نہیں، مکمل اس کو بند کر لینا ہے، سٹاپ کر لینا ہے، ختم ہو گئی بات۔ چاہے کیسا بھی کوئی بندہ رن مار رہا ہے، چاہے کیسے بھی کسی بندے کی وکٹیں جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اندر ہمارے کان میں جب اذان کی آواز آئے تو ہمیں اذان کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی اذان کی عظمت عطا فرمائے، اذان کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ نفاق کے اوپر چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی بھی ایک روایت جو میں 3 سوموار سے آپ کی خدمت میں وعدہ کر رہا ہوں وہ باقی رہ گئی ہیں کہ وہ 15 اعمال جب میری امت کرے گی تو ان کے اوپر بھی عذاب مسلط ہوگا، اور کس طریقے سے عذاب مسلط ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں باتیں بیان کروں گا، وہ حدیث بھی بیان کروں گا۔ اور آئندہ آپ کی خدمت میں متقین کے جو اوصاف جو میں نے تقریباً 1.5-2 مہینے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ تیسرے یا چوتھے پانے میں وہاں پر جو متقین کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں، اور وہاں پر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی دلچسپ سیرت ہے، اور اس کے تحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ وہاں پر آنے والا ہے۔ وہ سیرت انشاءاللہ اور وہ صفات جو متقی حضرات کے ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجمع یہاں سے اٹھے اس سے پہلے میرے دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے جائے، ہم توبہ کر لے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم مووی نہیں دیکھیں گے، آئندہ انشاءاللہ ہم فلمیں نہیں دیکھیں گے، گندگی ہم نہیں دیکھیں گے، گانے نہیں سنیں گے، میوزک نہیں سنیں گے، اور بے حیائی کا جو کوئی بھی کام ہوتا ہے ان کاموں کو ہم نہیں کریں گے۔ میرے دوستو آپ نہیں جانتے ہیں آپ کو برباد کرنے کے لیے اہل باطل کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ ابھی جو کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے، مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ مولانا تھوڑا اسرائیل کے اوپر آپ بات کر لیں، فلسطین کے اوپر آپ بات کر لیں، لیکن ابھی اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پورا تفسیر سے الگ ٹاپک چلا جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ 2 رکوع کے بعد جب یا بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر انشاءاللہ کچھ جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کر لوں گا کہ اسرائیل کو اس وقت یہ لوگ کیا بنانا چاہتے ہیں، اور اس وقت یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنا ہوا ہے، اور دنیا اس وقت تک اس موڑ کے اوپر جا رہی ہے۔ یہ حالات اس وقت آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ حالات ایسے ہی بن رہے ہیں، یہ حالات بھی ایک منظم سازش کے تحت لائے جا رہے ہیں۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں نا ایک منظم سازش کے تحت ہے، وہ انشاءاللہ اس کے متعلق جو دلچسپ باتیں ہیں وہ وہاں پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بولنے میں اور سننے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کو معاف فرمائے۔